حضرت ابو درداء فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا حد ہے اس علم کی کہ جب بندہ اس حد کو پہنچ جائے تو فقیہ بن جاتا ہے؟ حد کو پہنچ جائے. پوچھنے والوں میں عرابی اور سادہ سادہ لوگ بھی تھے. اب ہر بندہ عوام الناس میں بخاری شریف حفظ تو نہیں کر سکتا یا مسلم شریف زبانی یاد نہیں کر سکتا. تو صحابہ نے آسانی. سرکار نے کتنی پیاری بات فرمائی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینی، ہاں میری امت میں سے جو بندہ میرے دین کے امر کی 40 دین کے احکام میں سے 40 حدیثیں یاد کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن فقیہ بنا کر اٹھا دے گا. فرمایا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، میں مصطفیٰ کی 40 حدیثیں یاد کرنے والا، سمجھنے والا، سیکھنے والا، میں کل اس کی شفاعت بھی کروں گا، اس کی گواہی بھی دوں گا اللہ کے پاس. یعنی کیا مطلب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ اٹھے گا وہ بندہ. مراد وہی پیچھے آپ کو مثال بتائی کہ جس طرح صدر کے گھر میں، بادشاہ کے گھر میں بندے تو بڑے رہتے ہیں پر سارے بادشاہ سارے خادم ہیں. لہذا اللہ ان 40 روایتیں یاد کرنے والوں، حفظ سیکھنے والوں، پڑھنے والوں کو علماء کے جھرمٹ میں اور علماء کے زمرہ میں اٹھائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا سب بالکل پراپر علماء گئے، علماء کے برابر ہی ہو جائیں گے. یہ تو نہیں ایک بندے نے ساری زندگی دین میں وقف کی، 40 روایتیں یاد کر کے کہ میں برابر ہوں، ایسا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ لیکن ان کو یہ تھوڑی شہادت ہے، اللہ تعالیٰ علماء کے زمرہ میں ان کو شامل فرما دے اور سرکار کی شفاعت حاصل ہو جائے گی.